سورۃ الروم کی آیت نمبر 46۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان یرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کے دلائل کے طور پر ہواؤں کو اور بادلوں کے نظام کو اور بارشوں کو بیان فرمایا ہے۔ درمیان میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کے تشریف لانے، قوموں کے ان کے ساتھ رویے کا تذکرہ کر کے ان قوموں کے خوفناک انجام کو بھی اشارتاً ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کی علیہم السلام کی مخالفت کی، اور اس کے مقابلے میں ایمان والے جو تعداد میں تھوڑے، وسائل میں کم، اللہ پاک نے ان کی مدد و نصرت فرمائی۔ اس صورت مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ پاک نے اپنی توحید کے دلائل کو بیان فرمایا ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو وحدہ لا شریک لہ کو اپنی توحید کے ساتھ کتنا پیار ہے، اور ظاہر ہے ہم اپنے محدود ملکیت کے باوجود اپنی مملوکہ چیزوں میں کسی کی شرکت گوارا اور برداشت نہیں کرتے۔ میرا مکان، میری دکان، میری زمین، میری جائیداد، میری گاڑی یا میرے بیوی بچے، کوئی ان میں دوسرا شریک ہو، حالانکہ ہم ان کے نہ خالق ہیں نہ مالک حقیقی ہیں۔ خالق حقیقی بھی ان کا اللہ رب العالمین اور مالک حقیقی بھی ان کا اللہ رب العالمین۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے جب تک سانس کی ڈوری چل رہی اللہ نے ملکیت دی، عارضی ملکیت۔ اس عارضی ملکیت کے باوجود ہم شرکت برداشت نہیں کرتے، تو وہ اللہ رب العالمین جو مالک حقیقی بھی ہے، خالق حقیقی بھی ہے، تو وہ اپنے اختیارات کے اندر کسی اور کی شرکت کیسے گوارا کرتا ہے؟ اس لیے کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی غوث ہو، کوئی قطب ہو، کوئی ابدال ہو، کوئی جن ہو، کوئی فرشتہ ہو، کسی کو یہ کہنا کہ یہ اللہ کا ساجی اور شریک ہے، یا اللہ جیسے اختیارات کا مالک ہے، یا یہ بھی مختار کل ہے، یہ بھی کر سکتا ہے، یہ ایسا خوفناک شرک ہے جو اللہ رب العالمین کو ہرگز گوارا نہیں، جس کے متعلق اللہ پاک نے واضح طور پہ خود
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، آپ شرک کریں گے تو آپ کے بھی سارے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گوارا ہو نہیں سکتا، توقع بھی نہیں کی جا سکتی، آپ تو معصوم پیغمبر ہیں، لیکن مجھے اور آپ کو سنانے اور سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے یہ بات اپنے محبوب کو مخاطب بنا کے کہی کہ مجھے ان سے بھی شرک برداشت نہیں، تو تم کس بات کی مولی ہو؟ اس لیے آج معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی جتنی شرکیہ صورتیں ہیں، گائے کے پجاری ہو تو وہ بھی مشرک ہے، اور گھوڑے کے پجاری ہو تو وہ بھی مشرک ہے۔ کوئی شخص اگر صلیب کو لٹکا کر، گھر پہ صلیب لگا کر اس سے سمجھے کہ میرے مسئلے حل ہوں گے، تو دوسرا شخص اگر پنجہ لگا کے اس سے سمجھے میرے مسئلے حل ہوں گے، یا نقش پاؤ نقش نال لگا کے سمجھے میرے مسئلے حل ہوں گے، تو یہ بھی سوچے کہ کہیں میں وہ کام تو نہیں کر رہا جو صلیب والے کر رہے ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس موضوع کو ٹچ کیا ہے اور بیان کیا ہے، اور سب سے زیادہ جس کے دلائل بیان کیے ہیں، وہ توحید ہی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے وَمِنْ آیاتہ، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے اَن یُرْسِلَ الرِّیاحَ، کہ وہ ہواؤں کو چلاتا ہے۔ کوئی بندہ اپنی مرضی سے ہوائیں نہیں چلا سکتا۔ اب وٹ بن جاتا ہے، ہوا بند ہو گئی اور ایک گھٹن محسوس ہونے لگی، حبس بن گیا، اب وہاں پہ انسان انتظام کرتا ہے، اے سی لگاؤ، ٹھنڈے انتظام کرو، نہاؤ، پانی ڈالو، ٹھنڈا پانی پیو، لیکن کوئی کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ہوا چلا کے اس حبس کو ختم کر۔ یہ اختیارات صرف اور صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ رب العالمین کے پاس۔ وہی ہواؤں کو چلاتا ہے، اور پھر یہ ہوائیں بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ کبھی تو چلیں گی مبشرات، ایسی ہوائیں چلیں گی جو خوشخبری دینے والی ہوائیں، خوش کر دینے والی ہوائیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، میٹھی میٹھی ہوائیں، جن ہواؤں کو محسوس کر کے اور جن ہواؤں کو چلتا ہوا دیکھ کر ایک کاشتکار، ایک کسان، ایک عام آدمی سمجھ جاتا ہے کہ ان کے پیچھے بارش بھی آنے والی ہے، تو گویا وہ ہوائیں بارش کی خوشخبری لے کے آ گئی۔ اور کبھی یہی ہوا ذرا تند و تیز ہو، سرسر بن جائے، تو یہی ہوا پر خچے اڑا کے رکھ دیتی ہے، جیسا کہ قوم عاد کے ساتھ ہوا۔ ہوا ہی تھی اس قوم پہ آئی جس قوم نے ان کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ ہواؤں کے خزانے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ رب العالمین کے ہاتھ۔ وہ اس کو چاہے تو صبا بنا دے، صبح کی ٹھنڈی میٹھی ہوا، وہ اس کو چاہے تو سردیوں کی سرد اور ٹھنڈی ہوا بنا دے، اور وہ اس کو چاہے تو تند و تیز آندھی اور طوفان میں بدل دے، اور وہ اس کو چاہے تو جہازوں کو اڑا اڑا کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی قاصفات بنا دے۔ کبھی وہ زاریات بنا دیتا ہے، کبھی قاصفات بنا دیتا ہے، کبھی انہی ہواؤں کو مبشرات بنا دیتا ہے، کبھی سرسر اور کبھی صبا بنا دیتا ہے۔ تو یہ ہواؤں پہ اختیارات سب کے سب میرے اللہ کے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ ہوائیں خوشخبری دینے والی وہ کیوں چلاتا ہے کہ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَحْمَتِهِ، تمہیں اپنی رحمت کا کچھ تھوڑا سا ذائقہ چکھا دے۔ رحمت سے مراد اللہ کی طرف سے آنے والی بارش۔ جب وقت پہ بارش ہوتی ہے تو وہ بارش رحمت بن جاتی ہے۔ وہ وقت پہ ہونے والی، جس وقت فصلوں کو، زمین کو ضرورت ہوتی ہے، اس وقت میں جو بارش اترتی ہے وہ انسانوں کے لیے رحمت خداوندی بن جاتی ہے۔ اور حدیث پاک میں جب پوچھا گیا اللہ کی ناراضگی اور رضامندی کی علامات کیا ہے، اللہ پاک راضی ہے یا ناراض ہے، کیسے پتہ چلے گا؟
تو اس میں ایک علامت یہ بھی ارشاد فرمائی گئی کہ جب اللہ پاک بندوں سے راضی ہوتا ہے تو بارشیں اپنے وقت پہ ہوتی ہیں، جب ضرورت ہوتی ہے اور جتنی ضرورت ہوتی ہے، اور جب اللہ پاک بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو بارشوں کا نظام خراب کر دیتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے پڑتی نہیں، جب ضرورت نہیں ہوتی تو بے تحاشا پڑتی ہے، جو انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ وبال جان بن جاتی، زحمت بن جاتی۔ بارش عمومی طور پہ اللہ کی رحمت ہے، لیکن اس کے نظام کو اللہ پاک نے زکوٰۃ کے ساتھ جوڑا ہے۔ حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ، قربانی، صدقہ فطر، مالی حقوق صحیح ادا کرتے ہیں تو بارشیں بھی صحیح اور وقت پہ ہوتی ہیں، رحمت بن کے آتی ہے۔ اور جب حقوق مالیہ صحیح ادا نہیں کیے جاتے، زکوٰۃ، صدقہ فطر، قربانی، لوگوں کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے تو پھر بارشوں کا نظام خراب کر دیا جاتا ہے، پھر یہی رحمت والی بارشیں عذاب الہی کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ بہرحال اللہ پاک فرماتے میں یہ ہوا اس لیے چلاتا ہوں تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا کچھ مزہ چکھاؤں۔ اور پھر جب یہ بارش ہوتی ہے اور یہ ہوائیں چلتی ہے تو انہی ہواؤں سے اور ہلکی پھلکی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے کشتیاں بھی چلتی ہیں۔ بادبانی کشتیاں پہلے زمانے میں ہوتی تھی، آج کل تو ان کی جگہ سٹیمر اور جہاز آ گئے، موٹر والی کشتیاں آ گئی۔ پہلے ایسی کشتیاں تھیں جو صرف ہوا سے چلتی تھی، ان کے ساتھ انہوں نے مخصوص پردے لگائے ہوتے، ہوا چلتی ان پردوں سے ٹکراتی اور وہ کشتیوں کو لے کے پانی پہ چل پڑتی تھی، اور ان کو پتہ ہوتا تھا کس موسم میں ہواؤں کا رخ کس طرف کو ہوگا تو وہ اس طرف کو کشتیوں کو لے جاتے۔ تو اللہ پاک نے اسی نشانی کا ذکر کیا کہ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ، ان ہواؤں کے ذریعے سے کشتیاں بھی چلتی ہیں اللہ کے حکم سے، بِأَمْرِهِ، اللہ کے آرڈر سے۔ یاد رکھے یہی توحید ہے کہ انسان یہ سمجھے بارشوں میں بھی آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ ہواؤں میں بھی آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اللہ کا۔ کشتیوں کے منزلوں پہ پہنچنے میں بھی آرڈر کس کے چلتے ہیں؟ صرف اللہ رب العالمین۔ اور جب کشتیاں ایک منزل سے دوسری منزل پہ پہنچیں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تمہیں اللہ اپنے فضل سے نوازے گا۔ فضل سے مراد یہاں رزق حلال ہے۔ جب تم سفر کرو گے دریاؤں میں، سمندروں میں، کشتیوں میں، اور ہوائیں ان کشتیوں کو لے کے ایک شہر سے دوسرے شہر میں جائیں گی، تمہارے تجارتی سامان کی ترسیل ہوگی، ادھر سے ادھر منتقل ہوگا، تو اس میں تمہیں اللہ رزق عطا کرے گا، اپنا فضل عطا کرے گا۔ اور یہ ساری نعمتیں کس لیے؟ ہواؤں کا چلنا، بارشوں کا برسنا، کشتیوں کا پانیوں کے اوپر تیرنا، اور ایک شہر سے دوسرے شہر میں منتقل ہونا، وہاں سے رزق حلال کا نصیب ہونا، یہ سب کچھ کس لیے ہے؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اس اللہ کا شکر ادا کرو، تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ میرے محترم دوستو، ذرا ہم سوچیں کہ ایک لقمہ جو ہمارے منہ تک پہنچتا ہے، ایک لقمہ، اس ایک لقمے کی تیاری میں اللہ پاک نے کتنے کاریگر کام پہ لگا دیے۔ زمین میں ہل چلانے والے، زمین کے اندر بیج ڈالنے والے، فصل تیار ہو گئی اس کی رکھوالی کرنے والے، فصل کو کاٹ کے اس میں سے دانے نکالنے والے، پھر ان کو اٹھا کے گھروں میں لانے والے، منڈیوں میں لانے والے، پھر وہاں سے چکیوں پہ اور ملوں میں پہنچانے والے، پھر آٹا پیسنے والے، پھر گھر میں آ گیا تو آٹا گوندنے والے، روٹی پکانے والے، پھر جا کے ایک لقمہ ہمارے منہ میں پہنچتا ہے۔ اب ذرا ہم سوچیں، اتنے بندوں کو ہم کام پہ لگانا چاہتے تو کیا ہمارے پاس اتنے پیسے تھے کہ ہم ان کو مزدوری پہ لگا لیں؟ یا کوئی بندہ ہمارے لیے اپنی جان مصیبتوں میں ڈالنے کے لیے تیار تھا؟ یہ سب کو کام پہ کس نے لگایا ہے؟ اللہ رب العالمین نے لگایا۔
اور ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ ہم سے اللہ کیا چاہتا ہے؟ روٹی کھا کے کم از کم اتنے کیا دو، یا اللہ تیرا شکر، الحمدللہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ کم سے کم دعا ہی پڑھ لو، الحمدللہ ہی کہہ دو۔ تم میرا شکر ادا تو نہیں کر سکتے، لیکن یہی سوچ لو کہ یا اللہ تیری نعمتوں کا ہم شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ تو میں یہ ساری نعمتیں تم پہ اس لیے بہا رہا ہوں تاکہ تم میرے شکر گزار بنو۔ اللہ ہم سب کو ہر وقت میں، ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جس طرح یہ بارشیں برستی ہیں، جس طرح یہ خوشخبریوں والی ہوائیں چلتی ہیں، جس طرح اس سے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے تمہیں رزق حلال عطا کیا، اسی اللہ نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، یقیناً کوئی شک نہیں، دو تاکیدیں لگا کے اللہ نے بیان فرمایا، لام بھی تاکید، قد بھی تاکید، کوئی شک نہیں، اس میں شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ ہم ہی نے بھیجا ہے آپ سے پہلے بہت سے رسولوں کو۔ یا اگر آپ لفظ پہ غور کریں تو جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ارسلنا من قبلک، ہم ہی نے بھیجا آپ سے پہلے رسولاً، بہت سے رسولوں کو۔ اسی لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کیونکہ اگر کوئی نبی ہوتے تو اللہ پاک یہاں یوں بھی ارشاد فرما دیتے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا وَمِن بَعْدِكَ رُسُلًا۔ اللہ کے محبوب، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے، آپ کے بعد بھی آئیں گے، لیکن بعد کا ذکر نہیں۔ معلوم ہوا کہ آخری نبی کون ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، بہت سے رسول بھیجے، اِلَىٰ قَوْمِهِمْ، اپنی اپنی قوموں کی طرف۔ وہ جتنے نبی آئے وہ قومی نبی تھے، وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے، ان سے پہلے انبیاء اور رسول اپنی قوموں کی طرف آئے، اور تمام قوموں کے اور بین الاقوامی اور پورے عالم کے نبی میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری دنیا کے نبی، ساری قوموں کے نبی، عربی ہو، عجمی ہو، ایشیائی ہو، یورپی ہو، وہ دنیا کے کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، اس کے نبی جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یہ انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اکیلے نہیں آئے، اکیلے نہیں آئے۔ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، واضح دلائل لے کر آئے، معجزات لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے۔ اور بینہ ایسی نشانی کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی انکار نہ کر سکے۔ اب صبح ہو گئی، دن چڑھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد سورج طلوع ہوگا، سورج سر پہ آئے گا، دوپہر ہوگی۔ اب دوپہر کے وقت کوئی شخص یہ کہے کہ بھائی دن چڑھا ہوا ہے، دن چڑھا ہوا ہے، اور کوئی اندر کمرے میں بیٹھا ہوا اس سے کہے کہ جی دلیل دو، دلیل دو کہ دن چڑھا ہوا ہے، تو وہ دلیل نہیں دے گا بلکہ اس کو توڑ سے پکڑ کے باہر لے آئے گا کہ یہ دیکھ، اب پتہ کر سورج نکلا ہوا کہ نہیں۔ اب یہ سورج نکلا ہوا یہ بینہ ہے، یہ واضح نشانی ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی جب آتے تھے تو وہ ایسی نشانیاں لے کے آتے کہ جو بالکل واضح سورج کی طرح واضح نشانیاں ہوتی، لیکن عجیب لوگ تھے کہ ان واضح تر نشانیوں کو دیکھ کر بھی کہہ دیتے تھے ہم نہیں مانتے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ایسے ڈھیٹ اور ضدی لوگ تھے۔ اللہ پاک فرماتے جب انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی مخالفت کی تو پھر ہم نے کیا کیا؟ اللہ پاک نے کیا کیا؟ اللہ فرماتے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، جو مجرم لوگ تھے ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، ہم نے پھر ان کو سزا میں مبتلا کیا۔
یہ میرے اور آپ کے لیے بھی عبرت ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے عبرت ہے کہ اگر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانیں گے تو مجرم سمجھے جائیں گے، اور مجرموں سے انتقام لینے والا اللہ موجود ہے، وہ انتقام لے لے گا۔ اس لیے آج بھی اگر بچنا ہے تو اس کا راستہ یہی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے نبی کا دامن تھام لیں گے وہ ایمان والے بنیں گے، اور وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کی مدد کرنا یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ پہ کوئی ذمے اللہ کے لگا سکتا ہے کوئی کام؟ اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، کوئی اس سے بڑا ہوگا تو وہ اس کے ذمے لگائے گا۔ ایک باپ ہوتا ہے اولاد سے بڑا ہوتا ہے، وہ اولاد کے ذمے لگاتا ہے بیٹا آپ نے آج یہ کام کرنا۔ ایک استاد ہوتا ہے وہ شاگرد کے ذمے لگاتا ہے، شاگرد سے بڑا ہے وہ شاگرد کو کہتا ہے بیٹا آپ نے آج یہ کام کرنا۔ ایک پیر مرشد شیخ ہوتا ہے وہ مریدین کے ذمے لگاتا ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ جب اللہ سے بڑا ہی کوئی نہیں تو اللہ کے ذمے کون لگائے گا؟ لیکن یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی شفقت ہے، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ میری ذمہ داری ہے جو ایمان والے ہوں گے میں ان کی مدد کروں گا، میں ان کی مدد کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ کتنا بڑا مہربان اللہ۔ اب اگر ہم ایمان والے بنے، صحیح دین پہ قائم رہے، تو آج کی دنیا کے اندر جتنے بھی مجرم ہیں، یہود و نصارہ ہو، ہندو ہو، یا ان کے نمائندے اور ایجنٹ ہو، یا کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی انداز سے وہ دین اسلام کو نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس کا بال بھی بیکھا نہیں کر سکتا، کیونکہ ایمان والوں کی مدد کرنا یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اللہ رب العالمین کی ذمہ داری۔ اللہ نے خود اپنے ذمے لے لی، اس لیے اللہ پہ کسی کا حق نہیں ہے، اللہ پہ کسی کا کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے جو بعض لوگ یوں کہہ دیتے ہیں دعاؤں کے اندر فلاں کے حق کی وجہ سے یا فلاں کے صدقے کی وجہ سے، تو یہ بات بھی سمجھ لیں کہ وہ جو حق کا لفظ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ مجبور ہو گیا، اللہ تو مجبور نہیں، اللہ تو جابر ہے۔ اس کا مطلب صرف یہی ہوتا ہے کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے ہیں، ان نیک بندوں کے وسیلے سے ہمارا یہ کام حل کر۔ جیسے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ، اے اللہ فاطمہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں کا صدقہ، حسنین کریمین کا صدقہ کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ۔ اب یہاں جو حق کا لفظ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس حسنین کریمین کا کوئی حق اللہ کے ذمہ ہو گیا یا وہ مجبور ہو گیا، اللہ نہیں۔ مطلب یہ کہ اللہ حسنین کریمین تیرے محبوب ترین بندوں میں ہے، محبوب ترین بندوں میں شامل ہے، تو ان اپنے پیارے بندوں کے نیک اعمال کا وسیلہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ تو حق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے خود اپنے ذمے لے لیا کہ میں ایمان والوں کی مدد کروں۔ اللہ پاک اسی قدرت کی نشانی کو آگے بڑھاتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اللہ الذی یرسل الریاح، اللہ وہ ذات ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے، فتثیر السحابہ، پھر یہ ہوائیں بادلوں کو لے کے اڑتی ہیں، یہ ہوائیں بادلوں کو لے کے اڑتی ہیں، فیبسطہ فی السماء، پھر وہ اللہ ان بادلوں کو آسمانوں میں پھیلا دیتا ہے، کیف یشاء، جیسے چاہے، کوئی اس کے اختیار میں دخل نہیں دے سکتا۔ اب ہم فیصل آباد والے اکثر شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ سجے کھبے بارشاں ہوندیاں رہنی ہیں، ساڑھے فیصل آباد چلی ہوئی، ہمارے اکثر شکوہ رہتا ہے، باتوں باتوں میں مذاق بھی کر لیتے ہیں کہ جی جاتے جاتے
فرشتوں سے اللہ کہتا ہے چلو جڑا پانی بچ گیا وہ فیصلہ آباد سٹی جاؤ، غلام آباد سٹی جاؤ۔ تو یہ باتیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، علاقائی اعتبار سے تقسیمات ہوتی ہیں، لیکن ہم اتنے بڑے شہر کے مالک ہو کر ہم اللہ کو مجبور نہیں کر سکتے کہ ہمارے شہر میں بارش برسے۔ یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ وہی بادلوں کو چلاتا ہے، وہی ہواؤں کو چلاتا ہے، ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، وہ آسمانوں میں ان کو پھیلا دیتا ہے کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، اور پھر وَيَجْعَلُهُ كِسَفًا، پھر وہ بادلوں کے ٹکڑے کر دیتا ہے، بادلوں کو الگ الگ ٹکڑیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ کہیں بادل ہے، کہیں پہ دھوپ ہے۔ آج کل ساون کا مہینہ چل رہا ہے، ایسے مناظر نظر آتے ہیں کہ ایک جگہ پہ بارش ہو رہی، دوسری جگہ پہ دھوپ نکلی ساتھ ساتھ۔ یہ کس کے اختیارات میں ہے؟ اللہ رب العالمین کے اختیارات۔ اللہ پاک فرماتے فتح البدق، تو دیکھے گا کہ بارش یخرج من خلالی، یہ نکل رہی ہے بادلوں کے بیچ میں سے۔ تجھے نظر یہ آئے گا کہ بارش بادلوں کے بیچ میں سے نکل رہی ہے، نظر آ رہی ہے، لیکن حقیقت میں یہ بارش کہاں سے آ رہی ہے؟ اللہ کے حکم سے آ رہی ہے، اللہ کی قدرت سے آ رہی ہے۔ اگر کوئی انسان وہ یہ چاہے کہ یہ بادلوں کو میں گھیر گھار کے اپنے گھر لے آؤں اور سارا بادل نچوڑ کے اپنی زمین پہ پانی برسا لو، تو یہ اس کے اختیار میں نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اللہ سے دعا دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جب یہ بارش پہنچتی ہے، کہیں پہ یہ بارش گرتی ہے، فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جب وہ اللہ اپنے بندوں میں سے جن کو چاہتا ہے یہ بارش پہنچا دیتا ہے، تو اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اس بارش کی وجہ سے بندے خوش ہونے لگ جاتے ہیں۔ اب اس موسم میں گرمی سے بے حال بندے جب بادل بنتے ہیں، بارش برستی ہے تو چہرے کھل جاتے ہیں، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، مرجھائے ہوئے اور کملائے ہوئے چہروں کے اوپر بشاشت آ جاتی ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ بالخصوص وہ کاشتکار بھائی، کسان بھائی جنہوں نے زمینوں پہ محنت کی ہو اور بارش کی ضرورت ہو، اس وقت میں بارش آئے تو ان کے دل سے پوچھے کہ عید سے بڑھ کر ان کو خوشی ہوتی ہے کہ بارش آ گئی، عید سے بھی زیادہ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ خوشیاں دینے والا بھی کون ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ فرمایا اس بارش کے آنے سے پہلے حالت کیا تھی؟ جب یہ بارش نہیں تھی، بادل نہیں تھے، ٹھنڈی ہوائیں نہیں چل رہی تھی، تب صورتحال کیا تھی؟ فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّن قَبْلِ، یہ بارش کے اترنے سے پہلے، بادلوں کے آنے سے پہلے، ہواؤں کے چلنے سے پہلے، یہی انسان لمبلسین، وہ مایوس تھے، نا امید تھے، ان کو یوں لگ رہا تھا کہ بارش ہو ہی نہیں سکتی، ان کو یوں لگ رہا تھا کہ موسم ٹھنڈا ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ نے جب اپنے قدرت سے، اپنے آرڈر سے اور اپنے حکم سے یہ بارش برسا دی، موسم ٹھنڈا کر دیا، تو ان کے چہرے خوشی سے دمک اٹھے۔ تو جیسے اللہ پاک یہ خوشیاں نصیب کرتا ہے، اسی طرح جب ہدایت پہ کوئی انسان چلتا ہے، ہدایت کی بارش اس کے دل پہ برستی ہے، تو پھر وہ بھی دل کے اندر سرور اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ اب بظاہر تو لگ رہا ہے کہ جو بندے آرام سے بستروں پہ سوئے ہوئے ہیں صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں، وہ بڑے پرسکون ہیں، وہ تو آرام سے سوئے ہوئے، اور یہاں ہم سانوے تھے، مفتی صاحب نے جڑا بن کے بٹھایا ہے، درس ختم بھی نہیں ہوندا پیا، نیند بھی بڑی آ رہی، اسی تو مصیبت نو پھسے، کدوں مکے جان چھٹے تے جا کے اسی بھی سوئیں گے۔ اب ظاہر میں تو وہ بندے بڑے سکون میں نظر آ رہے ہیں، لیکن جب قرآن کی بارش دل پہ اترتی ہے اور قرآن کریم کی آیات وہ دل کے اندر آتی ہیں، تو پھر جو دل کو خوشی ہوتی ہے، وہ خوشی اور سرور اس کسان کی خوشی سے بھی زیادہ ہے جس کو زمین، تیار زمین پہ بارش مل جائے، تیار زمین پہ جس کو بارش مل جائے، قرآن کریم کی آیات دل میں اترے تو اس کا سرور اور خوشی اس سے بھی کہیں زیادہ۔ کاش کہ کوئی اس کو محسوس کرے۔
اللہ کرے قرآن پاک ہمارے دل کی ایسی بہار بن جائے کہ اس کی آیات سن کے ہمارے چہرے اور ہمارے دل بھی خوشی سے جھوم اٹھے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن کریم کی ایسی محبت اور چاہت نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔